کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے، امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی، معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی، تو آپ پر غشی سی طاری تھی، تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا، واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی، تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کہ قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا ویحک، تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہ نعم القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے۔ بچوں قرآن سے جی لگاؤ، اس کو سیکھو، اس کے حسن و جمال کو سیکھو۔ آج میں نے دیکھو سال کے لیے بھی نہیں کہا، آپ کو چلے کے لیے بھی نہیں کہا، میرا درد ہے، یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس شوا، کہ ہمارے جو بر صغیر میں قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو فقہ کو دیا جاتا ہے۔ لیکن بیٹا بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت اہم چیز بتائی۔ امانت تب پہنچاؤ گے جب تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جب تمہیں پتہ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے عربی ادب، عربی یہ جو تھے نا سید قطب، جن کو جمال ناصر نے پھانسی دے دی تھی، یہ دہریہ قسم کے ادیب عربی تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، قرآن دے، قرآن سب سے بڑا عربی کا خزانہ ہے۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہدایت مل گئی، اور پھر انہیں فی ظلال القرآن، سب سے فصیح تفسیر ظلال القرآن ہے۔